بخش دے، میری امت بخش دے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر پیدا ہو تو اسے پتا ہوتا ہے میں ڈاکٹر جج پیدا ہو تو اسے پتا ہوتا ہے میں جج، اس کو جب کی ماں کو نہیں پتا ہوتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوا، ماں کو پتا تھا قائد اعظم۔ علامہ اقبال پیدا ہوا تو ماں کو پتا ہے یہ شاعر مشرق علامہ اقبال ہے۔ بے وقوف ہو، نبی پاک کا مقابلہ کرتے ہو، میری سرکار کو پیدا ہوتے ہی پتا ہے میں امت کا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں امت کا یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے۔ حضور نے یہ دعا مانگ کر کم از کم اس کے دو فائدے، یا اللہ میری امت بخش دے، ایک تو اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں میں امت والا نبی ہوں، اور دوسرا ہم گناہگاروں کی بخشش کا سامان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید المیلاد النبی۔ ہم وہ بندے کہ دن رات گناہ کرتے ہیں، اور یہ ماشاء اللہ، ہے کہ سب بخش دیا کتنے رحیم آقا ہے، کتنے کریم آقا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جس آقا نے پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا ہے، امتی کا بھی کوئی فرض ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس فرض کو پورا سبحان اللہ۔ جس آقا نے پیدا ہوتے ہی امت کو بخشش کی دعائیں مانگی ہے، امت کی زندگی بھر اپنے آقا کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ میری امت، حضور کو پتا ہے میری امت ہوگی، اور یہ بھی پتا ہے گناہگار ہوگی، یہ بھی پتا ہے پاپی ہوگی، یہ بھی پتا ہے شاہکار، پتا کہ نہیں؟ ہماری حرکتوں کا سرکار کو پتا ہے کہ نہیں؟ بے وقوف جسے پیدا ہوتے پتا ہے اسے اب پتا نہیں، اس کی نگاہوں سے چھوٹتے ہو، جسے پیدا ہوتے ہی پتا ہے میری امت ہوگی، گناہگار ہوگی، شاہکار ہوگی، پاپی ہوگی، اور حضور پیدا ہوتے ہی دعا مانگتے یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے۔ کیا مانا؟ یا اللہ ان کی حرکتوں کو نہ دیکھ، میرے دامن کو سبحان اللہ، کس کے دامن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ایمان سے ہمیں اپنی اتنی فکر نہیں جتنی ہمارے آقا کو فکر ہے۔ ایسا رحیم آقا، ایسا کریم آقا، اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا خبر ہے یہ محفل کس کے کام آ گیا ہے؟ جو آیا ہے معلوم نہیں جا سکتا، حضور کی دعا کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ یا رب اپنی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے۔ جس کی امت ہو وہ نبی ہوتا ہے، جس کی امت ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ نکلا، حضور نے پیدا ہوتے ہی کہا یا اللہ میری امت بخش دے، یعنی امت کی بخشش کی دعا مانگ کر حضور اپنی نبوت کا اظہار کرے۔ نبی ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی نبی، پیدا جو پیدا ہوتے ہی نبی ہو اس کا میلاد النبی، نبی کی پیدائش، نبی کی یہی وجہ ہے جو میلاد النبی نہیں مانتے وہ حضور کو پیدا ہوتے نبی نہیں مانتے۔ جو میلاد النبی نہیں مانتا ان کو علماء سے جا کر ان کے بڑے بڑے میناروں سے پوچھو جا کر، جو میلاد النبی نہیں مانتے وہ حضور کو پیدا ہوتے جیسے حضور 40 سال تک نبی نہیں تھے، حضور پیدا ہوتے نبی نہیں، 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے۔ میں سمجھانے کی نیت سے ان بے وقوفوں کو سمجھانے کی نیت سے عرض کرتا ہوں، 40 سال تک تم نبی نہیں مانتے، 40 سال کے بعد ابو جہل نہیں مانتے، 40 سال کے بعد ابو لہب نہیں مانتا، 40 سال کے بعد عتبہ عتیبہ اور شیبہ اور زمہ نہیں مانتے، 40 سال کے بعد ابو جہل کمپنی نہیں مانتی، 40 سال سے پہلے تم نہیں مانتے، 40 سال کے بعد وہ نہیں مانتے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا آپس میں کوئی معاہدہ ہے، 40 سال تک تم نہ مانو، 40 سال کے بعد وہ نہ مانے۔ ہم اہل سنت و جماعت پیدا ہوتے ہی نبی مانتے ہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، عید میلاد النبی،
حق اہل سنت والجماعت میلاد النبی کا مفہوم سے نشری کرنا، میلاد النبی کے مفہوم کا خلاصہ پیدا ہوتے ہی نبی بلکہ پیدا ہونے سے پہلے جیسے دادا صاحب بیان کر رہے تھے کہ 19ویں کے حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا مطالعہ جب اللہ کا نبوت تو آقا نبی کب کے حالانکہ صحابی کو پتا 40 سال کی عمر میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا اور صحابہ کرام کو بچے کو پتا ہے، اس کے باوجود پوچھتے آقا نبی کب کے، صحابہ کرام کے سوال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے نبوت کا ملنا اور ہے، نبوت کا اعلان کرنا اور دو ہے نبوت کا ملنا نبوت کا اعلان کرنا۔ صحابہ کرام نے کی آقا 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نبی ہیں کب کے؟ یہ تو آپ نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوتا ہوں، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی لوگوں سنا ضرور کا جواب اور اس سے پھر سوچو ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ صحابہ کرام نہایت قیمتی سوال پوچھا، نہایت عظیم سوال پوچھا اور میلاد النبی کی بنیادی سوال آقا کب کے نبی ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن نبیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، وہ آدم آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، وہ پھر روایت میں ہے کن نبی ہوا آدم میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، ابھی آدم بڑے نہیں تھے میں نبی تھا، ابھی آدم بڑے نہیں تھے میں نبی تھا، اور آدم ہم سب کے ابا جی ہے، آدم علیہ السلام سارے پیغمبروں کے ابا جی ہے، آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے ابا جی ہے، آدم علیہ السلام تمام عالم انسانیت و بشریت و عالمیت کے ابا جی ہے۔ فرمایا اور تم یہ کیا سوچ رہے ہو کہ حضور نبی کب کے ہیں؟ فرمایا سن لو آدم نہیں تھے میں نبی، ابھی کچھ نہیں تھا میں معلوم، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، دعا مانگنے سے معلوم ہوا پیدا ہوتے نبی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیدا ہونے سے پہلے حدیثوں کا سہارا لے کر میں کرتا ہوں ہمارے آقا پیدا ہوتے ہی نبی بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں پتا تھا 40 سال تک میں نبی ہوں، حضور کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں نبی پتہ نہیں کو کس اعتماد میں کیا ہے، کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں پتا، لو میں آج دلیل دیتا ہوں، کہتے 40 سال سے پہلے حضور کو نہیں پتا تھا میں نبی ہوں، میں عرض کرتا ہوں پتہ نہیں ہے جسے پڑھتے ہیں کہ پھاڑ کے ہمیں حدیث پاک پڑھی ہے، حضور فرماتے ہیں بچپن میں جوانی میں ابھی اعلان نبوت میں نے نہیں کیا، 40 سال سے عمر سے پہلے 30 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں 15 سال کی بچپن میں مجھے لال ہوا جلا، میں اس پتھر کو ابھی تک پہچان، سبحان اللہ، میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا، پتھروں میں اس پتھر کو ابھی تک پتھروں یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہے، یہ پتھروں سے بھی کئی پتھر ہیں جن سے پانی گرتا ہے، کئی پتھر وہ ہے جن سے دریا جاری ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ پتھروں سے بھی گئے، لال کو حجرا میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں، اظہار نبوت سے پہلے جب بھی میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو پتھر سے آواز آتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں اس حدیث پاک کی روشنی میں بے وقوف ہو، حدیثیں تم بھی